کسی نے فرض کرو کہ کوئی بے حیائی کا کام کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حق تلفی ہوئی. اللہ تعالیٰ کا حق یہ تھا کہ اس نے جس چیز کو معصیت قرار دیا ہے آدمی وہ ارتکاب نہ کرے. لیکن جب توبہ کر لی تو اب اس میں تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے، لہذا وہ تلافی واجب بھی نہیں، بس صرف گناہ کیا اور گناہ کے بعد توبہ کر لی، وہ گناہ معاف ہو گیا. اب اس میں تلافی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے اور وہ مطلوب بھی نہیں ہے، انسان کے ذمہ واجب بھی نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ گناہ سے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے گناہ سے اجتناب کا پکا ارادہ کر لیا. لیکن جو فرائض تھے، فرائض کے اندر جو کوتاہی ہوئی اور جو نمازیں قضا ہوئیں، جو روزے قضا ہوئے، تو ان کی تلافی ممکن ہے، اور ممکن یہ ہے کہ ان کو قضا کرے، ان کو ادا کرنے کی فکر کرے. یہ بھی تکمیل توبہ کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ نماز فرض ہوتی ہے انسان کے بالغ ہونے کے بعد. بالغ ہونے سے پہلے نمازیں فرض نہیں ہیں، اگرچہ حکم یہ ہے کہ بچوں کو بھی رفتہ رفتہ عادی بنایا جائے، سکھایا جائے. حدیث میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو تنبیہ کے طور پر مار بھی سکتے ہو کہ بھئی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. لیکن شرعاً اس کے ذمہ فرض نہیں ہے. بالغ جب ہو جاتا ہے انسان تو پھر بالغ ہونے کے وقت سے انسان کے اوپر نمازیں فرض ہوتی ہیں. بالغ ہونے کے معنی یہ ہے کہ یا تو بلوغ کی علامتیں ظاہر ہو جائیں، مردوں کے اندر مثلا احتلام ہونے لگے، یا بچیوں میں ان کو ماہواری آ جائے، تو اس سے وہ بالغ تصور کی جاتی ہیں. اب یہ اندازہ لگائیں کہ میرے بالغ ہونے سے لے کر اب تک مجھ سے کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں یا نہیں. اگر ہوئی ہیں تو ان کا حساب رکھے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو جلد از جلد قضا کرنے کی کوشش کرے. مثلا کسی کی 100 نمازیں ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں، 400 ہیں، 1000 ہیں، تو ان کو وہ قضا کرے، اور جتنا وقت بھی زیادہ سے زیادہ دے کر نمازیں قضا ہو سکیں وہ کرے. اور اس کا ایک آسان طریقہ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک فرض نماز قضا کی نیت سے پڑھتا رہے، اور نیت یہ کرے کہ میرے ذمے جو آخری نماز فرض تھی اور میں نے ادا نہیں کی، وہ آخری نماز میں قضا کر رہا ہوں. یہ نیت کر کے شروع کر دے. فجر کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز، کہ آخری فجر کی نماز جو مجھ سے قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں اور اس کو ادا کر رہا ہوں. اور ظہر کی نماز کے ساتھ ظہر کی کہ آخری جو ظہر کی قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں. عصر کے ساتھ، اور عصر کی نماز کے بعد اگرچہ نفلیں منع ہیں، فجر کے بعد بھی نفلیں منع ہیں، لیکن قضا کرنا جائز ہے. فجر کی نماز بھی کے بعد بھی قضا کی جا سکتی ہے، عصر کے بعد بھی قضا کی جا سکتی ہے، مغرب کے بعد مغرب کی، عشاء کے بعد عشاء کی. اس طرح اپنے ساری پچھلی زندگی کی نمازیں قضا کرنا یہ انسان کے ذمے توبہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. آج کل بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے توبہ کر لی، نمازیں پچھلے زمانے میں نہیں پڑھی تھیں، تو بس توبہ کر لے تو کافی ہے، پچھلی نمازوں کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا، کہ اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو گیا تھا، سونے کی وجہ سے نماز چلی گئی، یا بھول گیا تھا، بھولنے کی وجہ سے نماز چلی گئی، تو پھر جب بھی اس کو یاد آئے تو وہ اس کو ادا کر لے، کیونکہ وہی اس کا وقت ہے. یہ الفاظ ہیں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. تو جب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھول کر جو چھوڑی ہو اس کی تو قضا ہے،
और जानबूझ कर जो छोड़ी उसकी कज़ा नहीं। अजीब फलसफा है। यानी एक आदमी ने भूल कर नमाज छोड़ दी, तो ये तो एक तरह से एक उज़्र हो गया ना, उस उज़्र की वजह से नमाज छोड़ी है तो फिर उसकी कज़ा लाजिम करार दी। अब जो जानबूझकर छोड़ी थी, यानी नमाज की फर्जियत जानने के बावजूद और गफलत में छोड़ दी थी, तो उसकी कज़ा कहते हैं वाजिब नहीं। ये बिल्कुल अहमकाना बात है। उसकी कज़ा तो और वाजिब है, अपनी इस्ताअत की हद तक हर रोज़ अपने नमाजों के साथ एक नमाज पीछे कज़ा करे, अंदाज़ा लगाए कि कितनी नमाजें मेरी कज़ा हुई हैं, कितने दिनों की हुई है, उसका हिसाब अपने पास लिखे और साथ में ये वसीयत भी लिखे कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में ये नमाजें कज़ा ना कर सका तो फिर मुझे मेरे तरके से उसके फिदिये की रकम अदा की जाए। ये वसीयत लिखना भी ज़रूरी, क्योंकि इंसान का कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए। तो मरने के बाद अगर वसीयत कम से कम कर दी है तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो माफ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर फिक्र ही नहीं की, बस जो हो गया सो हो गया, और उसके बाद फिर उसको कज़ा करने की फिक्र नहीं की, तो फिर वो गुनाह से बरी नहीं होगा। यही हाल रोज़ों का है कि रोज़े जितने कज़ा हुए हैं पिछले, चाहे वो उज़्र से हुए हों या बगैर उज़्र के हुए हों, बीमारी की वजह से कज़ा हो गए, ख़वातीन अपनी ज़ाती तभी मजबूरी की वजह से नमाज नहीं पढ़ रोज़ा नहीं रख सकी, तो दूसरे दिनों में उनकी कज़ा वाजिब है। और जो रोज़े जिनकी कज़ा नहीं हुई तो उनका हिसाब रखना ज़रूरी है कि इतने रोज़े मेरे ज़िम्मे वाजिब हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में इनको अदा करूँगा, और जो अदा करता जाए उसको अपने पास से काटता जाए, और साथ में वसीयत लिख दे कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अदा न कर सका, मेरी इस कापी के अंदर या इस कागज़ के ऊपर मेरे नमाजों का, रोज़ों का हिसाब लिखा हुआ है, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कज़ा न कर सका तो जितने बाकी रह गए हैं तो मैं वसीयत करता हूँ कि मेरे तरके से वो उनका फिदिया अदा कर दिया जाए।